اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں قرآنی تعلیمات کا اگلا سیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت ساری ایسی باتیں بیان کرنی ہیں کہ جو مے بی اور مے بی ناٹ آپ کے لیے نئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ جس لیول میں اس وقت ہیں اور آپ نے اتنی محنت کی ہے کہ آپ کچھ سال گزار کے کچھ سیشنز گزار کے یہاں تک کے پہنچے ہیں، آپ نے محنت کی ہے، آپ نے ایگزامز دیے ہیں، اب جب آپ یہاں تک کے پہنچ گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ ایڈوانسڈ لیول کی باتیں پیش کرنی ہیں۔ اگر ہم وہی باتیں جو پہلے بیان کرتے آتے تھے اگر وہی بار بار آپ کے سامنے تکرار کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ تھرڈ لیول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ تھرڈ لیول میں جو اس وقت پارٹیسپینٹ ہیں، تو آپ کے لیول کی باتیں نہیں ہو پاتی۔ اس لیے آپ کے سامنے بہت ساری ایسی باتیں لے کر پیش ہوئے ہیں اور حاضر ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کریں گے باتوں کو کہ جو آپ کے لیول کے اکارڈنگ ہو انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے بھی امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہوتا ہے تو یا آپ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں جو علماء موجود ہیں ان سے پوچھیے، جا کر ان سب چیزوں کے بارے میں مزید علم حاصل کریں، اور یا پھر آپ خود جس چینل کے اوپر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کے تھرو آپ اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں، کمنٹس پیش کر سکتے ہیں، اپنے کویشچنز جو بھی ہیں وہ ہم لوگ تک کے بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کے جوابات کو پیش کریں۔ ابھی تک کے جو باتیں گزر گئیں آپ کے سامنے اس کے اندر آپ نے یہ جان لیا کہ قرآن اگر معجزہ ہے تو معجزے کے وہ اسپیکٹس جو عام طور سے آپ نہیں سنتے ہیں، واقعاً عام طور سے ہمارے جو ڈسکشنز ہوتے ہیں قرآن کے اندر، وہ ڈسکشنز جو الحمدللہ ہم لوگوں نے یہاں پر طے کیے وہ عام طور سے ہم لوگ اپنے ڈسکشنز کے اندر قرآن کے حوالے سے نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کو اس کے حوالے سے ڈسکشن اور زیادہ کرنے چاہیے تاکہ قرآن کا جو علمی اعجاز ہے، سائنٹیفک ایگزیجیزس ہے، سائنٹیفک تفسیر ہے قرآن کی، جو وہ آپ کے سامنے مزید اور تفصیل سے بیان کی جائے، آپ کو قرآن کے اندر بیان کی گئی تھیوریز کے بارے میں مزید علم ہو اور آپ دنیا کے سامنے رکھ سکیں کہ دیکھیے قرآن نے اور اہل بیت علیہ السلام نے اور اسلام نے ان چیزوں کے بارے میں یہ تھیوریز پیش کی ہیں۔ وہ کب آپ رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ خود قرآن کے اوپر کام کریں، خود قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ قدم بڑھائیں، اس راستے میں آپ سٹرائیو کریں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں نصیب کرے گا۔ کافی کچھ باتیں یہاں تک کہ ڈسکس ہوئیں، مجھے پوری باتوں کو تکرار نہیں کرنا ہے کیونکہ آج کی جو گفتگو ہے وہ کافی تفصیلی گفتگو ہے، لیکن میں اس کو بہت ہی مختصر بنا کر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی نہ تھکیں، اور یقیناً آپ کے سامنے جو گفتگو پیش کریں گے وہ ٹھیک ہے اگر آخر تک کے نہیں پہنچ پائے گی، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں ایک نئی گفتگو کا باب کھل جائے گا، دروازہ کھل جائے گا، اور اس گفتگو کے ضمن میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بعد اپنی خود ریسرچ کریں، آپ جا کر لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی یہ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر آپ کے بارے میں کیا علم ہے۔ تو آئیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی گفتگو کیا ہے۔ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے قوانین الہی کے بارے میں گفتگو کرنے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں، کچھ ایسے سیٹس بنائے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے منسوب ہیں۔ کیوں میں یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ دیکھیے بہت سے وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو ایکسیپشن سمجھتے ہیں۔ میں جب کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو تو ایک دم سب سے چھوٹے لیول سے آپ لے کے چلیے اور بڑے لیول تک چلے جائیے۔ ہم اگر ایک خاص خاندان میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا خاندان تو بہت اچھا ہے، تو لہٰذا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا یا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ پریشانیاں نازل کرے گا۔ ہم اگر ایک خاص شہر میں ہوتے ہیں، اس شہر کے سٹیزن ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا شہر بہت اچھا ہے، ہم تو بہت خاص لوگ ہیں، ہمارا شہر تو اس چیز کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے، ہمارا شہر تو ایسا ہے، ہمارا شہر ویسا ہے۔ ہم اگر ایک خاص کنٹری کے رہنے والے ہوتے ہیں، خاص اسٹیٹ کے رہنے والے ہوتے ہیں،
تب بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ بھئی ہماری کنٹری تو بہت اچھی ہے، یہ فلاں کنٹری سے اچھی ہے، فلاں کنٹری سے اچھی ہے. ایسی کوئی کنٹری نہیں ہو سکتی. ہم اگر کسی خاص نسل سے ہوتے ہیں، کسی خاص نژاد سے ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت خاص نسل ہے، مثلا آریائی نسل ہے یا فلاں نسل ہے، تو یہ تو بہت خاص نسل ہے، ان کا ذہن بہت اچھا ہوتا ہے. یا ہم کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا مذہب جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر تو کسی کو جہنم میں نہیں جانا ہے، سب کے سب جنت میں ہی جائیں گے. ہم اگر کسی خاص دین سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ دین والے کیسے جنت کے علاوہ کہیں اور جا سکتے ہیں، یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے اور ان کے علاوہ جو ہے سب کے سب جہنم میں جائیں گے. تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اپنے لیے ہم ایک خاص طریقے کی فارمیلٹیز بنا لیتے ہیں، اپنے لیے خاص طریقے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹیز بنا لیتے ہیں، خاص طریقے کی اپنے لیے فیسلٹیز کو تصور کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ضروری ہے کہ ہمارے لیے تو اسپیشل انتظام کرے. تو یہاں سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے کیا اسپیشل انتظام کرتا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ میں اور کسی دوسرے میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے. کیا یہ تمام کی تمام چیزیں جب ہم قرآن کی طرف پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات کے اندر کہ جتنے بھی قبیلے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جتنے بھی آپ کے درمیان ایک دوسرے کے فرق رکھے ہیں، یہ اس لیے فرق رکھے ہیں لتعارفوا، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. بھئی ہم کہیں کہ میرا نام جو ہے سکندر کاظم ہے، تو آپ کہیں گے مولانا سکندر کاظم کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ ہے کون ہے سکندر کاظم، تو آپ کہیں گے مولانا سکندر کاظم کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کہیں گے بھئی لکھنؤ کے رہنے والے تھے. یہ تو یہ لکھنؤ کے ہیں، اس کا مطلب ہے تاکہ ان کو پہچانا جا سکے کہ بھئی یہ کون سی سکندر کاظم کی بات ہو رہی ہے، کہیں یہ کوئی دوسرے شہر والے سکندر کاظم تو نہیں ہے، تاکہ ہم پہچان سکیں بھئی کون سے سکندر کاظم کی بات ہو رہی ہے جو ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، تاکہ ہم پہچان سکیں کہ کس سکندر کاظم کی بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ بھئی عراق کے اندر بھی کوئی سکندر کاظم ہو سکتا ہے ایران کے اندر کوئی سکندر کاظم ہو. یہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے ہیں لتعارفوا، تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. لیکن جو چیز ملاک ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ چیز جو ملاک ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تو لہٰذا ہمیں جو قرآن سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزوں کو ہم آ کر اپنے لیے کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اسپیشل سٹیٹس لے کے آئے گا، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اسپیشل سٹیٹس والی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں ہم نے فلاں کام کر لیا تو ہم بس اب نجات یافتہ ہیں. میں کسی خاص چیز کی مثال نہیں دینا چاہ رہا ہوں، آپ ہر چیز میں اس کی مثال لے سکتے ہیں. ایک شخص ہے کہ جو قرآن پڑھتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کیونکہ قرآن پڑھ لیا لہٰذا ہم نجات یافتہ ہیں. ایک شخص ہے کہ جو کسی کی مدد کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے بس یہی ہماری نجات کا سامان فراہم ہو گیا، ہم نے لوگوں کی مدد کر دی اور ہم جو ہے کیا ہو جائیں گے؟ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ایک شخص ایسا ہے کہ جو آ کر انسانی اقدار کو بہت زیادہ مانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہیومن ویلیوز جو ہوتی ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم کسی کا حق نہیں کھاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو یہی تو چاہیے. ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ ہم روزہ بہت پابندی سے رکھتے ہیں تو لہٰذا ہم نجات یافتہ ہیں. ایک آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم فلاں کام کرتے ہیں تو لہٰذا ہم نجات یافتہ ہیں. تو کیا ہے آخر اللہ تعالیٰ کا قانون؟ کب وہ کسی کے لیے ایکسیپشن قائل ہوتا ہے؟ اس کے قانون کے اندر ایکسیپشن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم جب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر اس کو عنوان دیا ہے سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت. سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں. ہم لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت یہ تھی، اہل بیت علیہ السلام کی سنت یہ تھی، پیغمبر کی سنت یہ تھی. سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طور طریقہ. سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میتھڈ. سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لائف سٹائل. سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کے رولز ہوتے ہیں، انسان کے اصول ہوتے ہیں، انسان کے قانون ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم لوگ کہتے ہیں سنت. ہم لوگ کہتے ہیں فرض کیجئے امام صادق علیہ السلام کس طریقے سے زندگی بسر کرتے تھے، تو آپ کہیں گے بھئی ان کی سیرت یہ تھی کہ وہ علم کو بہت زیادہ بڑھاوا دیتے تھے، علم کی اہمیت ان کے نزدیک بہت زیادہ تھی. آپ کہیں گے بھئی فرض کیجئے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ ان کی سنت یہ تھی کہ وہ جب بھی لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو انہی کے جیسے بن کے بیٹھتے تھے. آپ کہیں گے بھئی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کیا تھی؟ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت یہ تھی
کہ کبھی بھی بھاگنے والے انسان کا پیچھا نہیں کرتے تھے. تو ایک قانون ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں ان کی جو اقدار تھیں، ان کے جو اصول تھے، اس کے مطابق یہ تھا کہ اگر کوئی بھاگ رہا ہے جنگ کے اندر تو اس کا پیچھا نہیں کرتے تھے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، ہمیں اگر کیلکولیشن کرنا ہے، ہمیں اگر معلوم کرنا ہے کہ ہم فرض کیجئے اگر رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب میں ان کے ساتھ ان کی طرف سے جنگ کر رہے ہوتے تو ہمیں کن بیسس کے اوپر ان کے ساتھ جنگ کرنا تھی، ہمارے اصول کیا ہونا چاہیے تھے، ہماری اقدار کیا ہونا چاہیے تھی، ہمیں کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے تھا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے تھا کہ اگر ہم جنگ کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں، کوئی ہم سے بھاگنے لگا، کسی نے ہار مان لی آلریڈی، تو ہمیں اس کا پیچھا نہیں کرنا ہے. سیم چیز ہے جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے رسول گرامی اسلام کی رکاب میں جو جنگ کر رہا ہے، اگر کسی نے ہار مان لی تو اس کے اوپر ہم اپنا غصہ نہیں نکالتے ہیں. سیم چیز ہم اپنی اس زندگی میں بھی امپلیمنٹ کریں گے. کیا کہیں گے کہ اگر فرض کیجئے ہم 10 لوگ ہوئے، 15 لوگ ہوئے، 20 لوگ ہوئے، 50 لوگ ہوئے، تو ہم کسی ایک شخص کو پکڑ کے نہیں پیٹیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک شخص تو 15، 20، 50 لوگوں سے لڑنے والا کے قابل نہیں ہے. تو یہ تو بزدلی ہوئی خود نہ اپنے آپ میں کہ اگر ایک 50 لوگ مل کے ایک آدمی کو ماریں گے تو یہ اپنے آپ میں بزدلی ہے. یہ سیرت اہل بیت نہیں ہے، یہ سیرت رسول گرامی اسلام نہیں ہے. رسول گرامی اسلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھاگ رہا ہے، کسی نے ہار مان لی، فرض کیجیے ایک آدمی ہے 50 لوگ کے سامنے آلریڈی ہار مان لیتا ہے. جس نے ہار مان لی ہے اس کو پھر دوبارہ پیچھا کر کے اس کو پکڑ کے نہیں مارتے ہیں. یا فرض کیجئے ابن ملجم ہے، ابن ملجم کو اگر چاہتے تو امام علیہ السلام ایک اشارہ کرتے، وہاں پر اس کو جتنا مرضی ہوتی اس کو لنچ کر سکتے تھے. لیکن امام علی علیہ السلام نے کیا کہا کہ نہیں، اس کو ابھی چھوڑ دو. اگر میرا انتقال ہو گیا، اگر میری شہادت ہو گئی اس کی ضربت کی وجہ سے، تو جتنی ضربت اس نے میرے ماری ہے اتنی ہی ضربت مار کے تم جو ہے اس کی سزا اس کو دینا. تو لہٰذا دیکھیے، یہ سیرت اہل بیت میں نہیں ہے، سیرت پیغمبر اکرم میں نہیں ہے، سیرت کے اندر یہ نہیں ہے، یعنی کیا قانون یہ نہیں ہے. ابھی تک کہ ہم لوگ سیرت اہل بیت کے بارے میں بات کرتے تھے، ابھی تک کہ ہم لوگ سیرت اور سنت رسول گرامی اسلام کے بارے میں بات کرتے تھے. لیکن اگر کوئی یہ پلٹ کے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی سیرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، تو ہمیں کتنا پتہ ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے. تو یہاں سے ہم لوگ کا ڈسکشن یہاں سے باقاعدہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ سنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی ایک سیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کیا کرتا ہے، کب کیا نہیں کرتا ہے. ہم ایک دم سے کوئی ایک ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، جبکہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے قانون اور سنت اور سیرت کا علم ہو، اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت کیا ہے کہ وہ انسان سے امتحان ضرور لیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور امتحان لیتا ہے، چاہے وہ کبھی پیسے کے ذریعے سے امتحان لے، چاہے وہ کبھی بچوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے امتحان لے، کبھی خوف کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، کبھی بیماری کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے. ایک دم سے ایک بیماری آ گئی، سب لوگ کہنے لگے عذاب الہی، عذاب الہی، عذاب الہی. نہیں بھیا، اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا ہے کہ میرا ایک قانون کیا ہے کہ ابتلاء الہی، اللہ تعالیٰ امتحان ضرور لیتا ہے. ابھی تک کہ ایک طریقے سے امتحان لے رہا تھا، ابھی دوسرے طریقے سے امتحان لے رہا ہے. امتحان ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کبھی اس سے درگزر نہیں کرتا، کیونکہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تاکہ امتحان دے. یہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو امتحان کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں پر ایگزام دیں گے ہم، اس کے اندر اگر پاس ہوئے تب جا کر ہمیں وہاں پر آخرت میں رزلٹ معلوم چلے گا. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے، ہر جتنی بھی قومیں آئیں، جتنی بھی نیشنز آئیں، سب کے لیے امتحان ہے. اور میری قوم کا بھی ایک امتحان ہے کہ جو ممکن ہے کبھی مال کے ذریعے سے ہو، ممکن ہے کبھی اولاد کے ذریعے سے ہو، ممکن ہے کبھی فقر کے ذریعے سے ہو. اللہ تعالیٰ نے کبھی مال دے کر مالدار سے امتحان لیا اور کبھی مال لے کر فقیر سے امتحان لیا. تو لہٰذا امتحان اس دنیا میں سب کے لیے ہے اور سب کو اس کی جواب دہی کرنی ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے قانون ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، بہت سارے قانون ہیں، بہت ساری سیرتیں ہیں
اللہ تعالیٰ کی جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. آئیے آج دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سیرتیں کیا ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خود سنت کا لفظ جو ہے، سنت کی جو بات آئی ہے قرآن کے اندر، اس کے بارے میں کون سی آیتیں قرآن کے اندر آئی ہیں. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض. دیکھیں یہاں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی سنتیں گزریں. یا سورہ احزاب کی آیت نمبر 62 کے اندر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے اور سنت کے اندر آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. یا مثال کے طور پہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی سیرت کیا ہے. ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سیرت کیا ہے، آخر اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کیا ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے قانون ہمیں پتہ چل جائیں گے تو ہم لوگ اس دنیا میں ان قوانین کے اکارڈنگ عمل کریں گے. اگر ان قانون کے اوپر ہم صحیح کھرے اترے تو ہمیں ایک طریقے سے اطمینان حاصل ہوگا. اگر ہم نے ان قانونوں کی خلاف ورزی کی تو یقیناً ہمارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی رکھا ہے تاکہ ہمیں معلوم چل سکے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. تو لہٰذا یہ جو سیرت اور سنت کا مفہوم ہے اس کے اوپر ہمیں ڈسکشن کرنا بہت ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقے کی سنتیں اپنے اس قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سیرتوں کو، ان سنتوں کو آ کر بیان کیا ہے، ان کی وضاحت پیش کی ہے. اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ایسی سنتیں ہیں، قانون ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جو سماجی قانون ہیں. بہت سارے ایسے قانون ہیں کہ جو کہہ سکتے ہیں نیچرل قانون ہیں. اگر ان تمام قانونوں کو ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو ہم دو چیزوں میں خلاصہ کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے تکوینی قانون ہے یا اللہ تعالیٰ کے تشریعی قانون ہے. تکوینی قانون ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر انسان کا ارادہ ایک دم بھی شامل نہیں ہوتا ہے. تکوین کے اندر انسان کا ارادہ شامل نہیں ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ولایت تکوینی، احکام تکوینی یا قوانین تکوینی، جو تکوینی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے اندر انسان کا ارادہ بالکل بھی شامل نہیں ہوتا. تکوین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ فرض کیجئے ایک دانہ ہے، آپ نے اس کو بو دیا، تو جب دانہ آپ بوئیں گے تو اس کے اندر سے پیڑ نکلنا ہے. اس کو بولتے ہیں قانون تکوینی، یعنی یہ نیچرل رول ہے. اگر دانہ بوئیں گے، چاہے آپ ارادہ کریں چاہے آپ ارادہ نہ کریں، دانے میں سے پیڑ نکلے گا. اگر فرض کیجئے آپ چاقو لے کے اپنے ہاتھ پر ماریں گے، چاقو لے کے ہاتھ میں مت مار دیجیے گا ابھی، ورنہ بھی آپ ممکن ہے روزے میں ہو یا روزہ کھول کے بیٹھے ہوں، ایک دم سے خون نکلنے لگے گا ہاتھ سے. لیکن مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ چاقو لے کے ہاتھ کے اوپر ماریں گے تو ہاتھ کو کٹنا ہے، چاہے آپ ارادہ کریں چاہے آپ ارادہ نہ کریں. اگر آپ ایک شیشے کے گلاس کو پھینکیں گے تو اس کو نیچے کی طرف جانا ہے اور ٹوٹنا ہے، چاہے آپ ارادہ کریں چاہے ارادہ نہ کریں. میں پھر بتا رہا ہوں، شیشے کا گلاس اٹھا کے پھینک مت دیجیے گا. گھر کی خواتین آپ کے پیچھے پڑ جائیں گی اس وقت، اور اس وقت لاک ڈاؤن کا وقت ہے اور ممکن ہے آپ کے لیے کافی پریشانی کا سبب بن جائے. خیر، تو بہرحال کیا ہے، اگر آپ جو ہے کسی چیز کو پھینکیں گے تو وہ نیچے کی طرف جائے گا. یہ ایک گریوٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک تکوینی رول ہے، تکوینی ریگولیشن ہے، تکوینی قانون ہے. اس کے اندر ہمارا ارادہ اہم نہیں ہے. ہم سوچیں نہ سوچیں فرق نہیں کرتا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں فرق نہیں کرتا ہے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب تک کہ ارادہ نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. آپ جا کر واش بیسن پہ آپ گئے، آپ نے ہاتھ میں پانی لیا، آپ بار بار چہرہ دھو لیجئے اور بار بار ہاتھوں کے اوپر آپ پانی ڈال لیجئے. کیا آپ کا وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جب تک کہ آپ کا ارادہ نہیں ہوگا آپ کا وضو کامل نہیں ہوگا. آپ ایک دم سے کھڑے ہوئے، آپ نے یوں ہاتھ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے رکوع کر لیا، پھر آپ نے سجدہ کر لیا اور پھر آپ جو ہے سلام پڑھ لیا آپ نے. جب تک کہ نیت نہیں کریں گے نماز کی، جب تک کہ ارادہ نہیں کریں گے نماز کا، تب تک کہ آپ کی نماز کامل نہیں ہوگی، جتنا بھی آپ اٹھک بیٹھ کرتے رہیں. آپ چلے گئے حمام کے اندر، ایک دم سے شاور کھول لیا، آپ کے سر کے اوپر پانی پڑ رہا ہے،
جب تک کہ نیت نہیں کریں گے، بھلے آپ 1 گھنٹہ نہا کے نکل آئیں، لیکن جب تک کہ نیت نہیں کریں گے تب تک کہ آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا کیا پتا چلا کہ یہاں پر صرف پانی گر جانے سے، صرف اٹھک بیٹھ کر لینے سے ہمارے کوئی عمل کامل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے اس چیز کی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نیت، جس کو ہم کہتے ہیں ارادہ۔ تو یہ قانون تشریعی ہے۔ جہاں پر انسان کا ارادہ شامل نہیں ہے وہ قانون تکوینی ہے، جہاں پر انسان کا ارادہ شامل ہے وہ قانون تشریعی ہے۔ ایک قانون کو مکمل ہونے میں جہاں پر انسان کا ارادہ شامل نہیں ہے وہ تکوینی، اور جہاں پر انسان کا ارادہ شامل ہے وہ تشریعی۔ یہ تو قانون تکوین تشریعی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، جو قانون ہیں، وہ تمام کے تمام 2 طریقے سے ہوتے ہیں، یا وہ تکوینی ہوں گے یا وہ تشریعی ہوں گے۔ اب انہی تکوین اور تشریع کے اندر ہم مختلف پہلو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کبھی سماجی ہوتا ہے، کبھی فردی ہوتا ہے، انفرادی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کیجیے کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں اگر ایک بندہ نماز شب جا کے پڑھ رہا ہے، اکیلے میں عبادت کر رہا ہے، فرادہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے اوپر جو قانون لاگو ہو رہے ہوں گے وہ کون سے قانون ہیں؟ وہ قانون انفرادی ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ہاں اگر آپ کی قوم کے اندر کچھ لوگ ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اگر ان ظالموں کی وجہ سے عذاب نازل کر دیا تو وہ ظالموں کی وجہ سے جو عذاب نازل ہو رہا ہے وہ صرف ظالموں کے اوپر نہیں آئے گا، وہ کس کے اوپر آئے گا؟ سب کے اوپر آئے گا۔ تو یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ایک سماج کو آ کر جب اگر عذاب میں مبتلا کرے تو ایسا نہیں ہے کہ سماج کے اندر اگر کوئی مومن موجود ہے تو وہ بچ جائے گا، نہیں، اس سماج کے اندر مومن کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا؟ امر بالمعروف کرو، کہ اگر تم مومن ہو اور تمہارے اطراف میں سب کے سب کافر ہیں، سب کے سب منافق ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا، کیونکہ تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم جا کے ان لوگوں کے اوپر ان لوگ تک کے پیغام پہنچاؤ، ان لوگ کو بتاؤ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو قانون الہی، اللہ تعالیٰ کی سیرت جو ہے وہ کبھی انفرادی ہوتی ہے، کبھی سماجی ہوتی ہے، کبھی سوشل ہوتی ہے تو کبھی انڈیویجول ہوتی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ پھر تیسری قسم جو قوانین کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ یہ ہے کہ قانون الہی کبھی کبھی مطلق ہوتا ہے، کبھی کبھی مقید ہوتا ہے، کبھی کنڈیشنل ہوتا ہے کہ جب یہ کنڈیشنز آئیں گی تب اللہ تعالیٰ جو ہے آ کر یہ قانون جاری کرے گا، اگر یہ کنڈیشن نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ وہ قانون جاری نہیں کرے گا۔ لیکن کبھی کبھی مطلق ہوتی ہے، یعنی کوئی کنڈیشن ہو، کوئی آپ کام کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کیا وہ قانون جاری اور نافذ ہے۔ تو یہ ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں قسم ہے اس کی قانون کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس چیز کی طرف کہ یہ قانون جو ہمیں سمجھ میں آ گئے کہ اتنے فیلڈز کے اندر ہیں، تو ان قانونوں کی صفات کیا ہیں۔ میں ایک دم سے بیچ میں ایک بریکٹ کھول کے آپ کے لیے مثال دے دیتا ہوں کہ قانون، اللہ تعالیٰ کے قانون کیا ہوتے ہیں، اس کو میں انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو اسی جلسے کے اندر ایکسپلین کروں گا، اگر موقع نہیں ہوا تو انشاءاللہ دوسرے جلسات کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قانون الہی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان سے امتحان لیتا ہے۔ قانون الہی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو مہلت دیتا ہے۔ قانون الہی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے اسباب ہٹا دیتا ہے کبھی کبھی۔ یہ تمام کے تمام قانون الہی ہیں۔ قانون الہی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا ایک بندہ، ایک ہادی ہر قوم تک کے پہنچاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام قانون الہی ہیں۔ ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ صفات کو آپ پہلے تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیے، پھر ایک اشارے کے طور پہ میں انشاءاللہ قانون ہدایت کی طرف ایک اشارہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کی صفات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کبھی بھی علت اور معلول کے مخالف نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم آ کر سوچیں کہ ہم نے اگر فلاں کام کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ایک عمل واقعاً اتنا اچھا ہو کہ باقی گناہ پاک کر دے، مجھے اس سے تعلق نہیں ہے وہاں پر ابھی۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک عمل اگر کر لیا ہے، نماز پڑھ لی ہے فرض کیجئے، تو اب نماز پڑھنے کے مد مقابل اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے گناہ ہیں ان کا گناہ مجھے نہیں دے گا، نہیں، اگر نماز پڑھنا واقعاً ان تمام گناہوں کو کمپنسیٹ کر سکتا ہے، واقعاً ان تمام گناہوں کے برابر آ کر کھڑا ہو کر ان گناہوں کو
ختم کر سکتا ہے تو یہ عمل واقعی یہ کام کرے گا. لیکن اگر یہ عمل ویسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ وہ جس نے خطا کی ہے اس کو سزا دے گا. لہٰذا اس قانون کے اندر جب اللہ تعالیٰ یہ قانون جاری کرے گا کہ جس نے جو خطا کی ہے اس کو اس کی سزا ملے گی، جس نے جو اچھا کام کیا اس کو جزا ملے گی، تو ایسے قانون کو جاری کرتے وقت اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ ہاں یہ ہماری پارٹی کے ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ فلاں، کچھ ایسا نہیں دیکھے گا. جس نے خطا کی ہے اس کو سزا ملے گی، جس نے اچھا کام کیا اس کو جزا ملے گی. تو سب سے پہلا قانون کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہوتا ہے؟ علت اور معلول کے قانون کے اندر ہوتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ سسٹم کے اندر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم آ کر کہیں کہ ہم نے کچھ نہ کیا ہو لیکن ہمیں بدلے میں جنت مل جائے، ہم نے بہت کچھ کیا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ٹھکرا کے ہمیں جہنم دے دے. نہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ کے سسٹم کے اندر ہے. یعنی ہم کچھ کریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا، ہم ایک عمل کریں گے تو اس کی جزا ملے گی، ہم ایک اچھا کام کریں گے تب اس کا ثواب ملے گا. اگر ایک اچھا کام نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. یہ سب سے پہلی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہمیشہ کاز اینڈ ایفیکٹ سسٹم کے اندر ہوتا ہے، علت اور معلول کے اندر ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگ چلتا ہے. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ارادہ انسان کے مخالف نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان تو چاہ رہا ہے کہ ہدایت پا جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان تو چاہ رہا ہے کہ وہ فرض کیجئے کہ امتحان دینے کے لیے راضی ہے لیکن اللہ تعالیٰ امتحان نہ لے. یا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ایسا امتحان لے کہ جہاں پر انسان کا ارادہ ہی سلب ہو جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے اس کے اندر انسان کا ارادہ باقی رہتا ہے. کبھی بھی ارادے کے مخالف کوئی امتحان، ارادے کے مخالف کوئی قانون جاری نہیں کرتا ہے. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ ارادے کے کوہرنٹ ہیں، ارادے کے ساتھ جو ہیں ہارمنی رکھتے ہیں، ارادے کے ساتھ پوری طریقے سے مطابقت رکھتے ہیں. تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے قوانین الہی کے بارے میں بتائی ہے وہ کیا ہے کہ یہ عام قانون ہے. عام کا مطلب کیا ہے؟ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کمپریہنسو ہیں، جنرل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں انڈیا کے اندر یہ قانون جاری نہیں ہوگا، ایران کے اندر ہوگا، ایران کے اندر نہیں ہوگا، انڈیا کے اندر ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے تو وہ اس دنیا کے ہر خطے میں نافذ ہوگا، جاری ہوگا. لیکن اگر یہ قانون نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن قانون الہی کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک خطے میں ہے ایک خطے میں نہیں ہے، ایک وقت میں ہے ایک وقت میں نہیں ہے، سارے زمانوں میں ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے تو سارے انسانوں کا امتحان لیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے تو سارے انسانوں کی ہدایت کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اسباب ہدایت کو روکا ہے تو سارے انسانوں سے اسباب ہدایت کو روکا ہے. گاہے روکتا ہے گاہے نہیں روکتا ہے، کبھی ہدایت دیتا ہے، کبھی مخصوص ہدایت دیتا ہے، کبھی ہدایت کے اسباب اس کو روک لیتا ہے. کیوں یہ سب ہوتا ہے؟ جتنی مقدار میں انسان محنت کر رہا ہوتا ہے اتنی مقدار میں اس کے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق اس کے لیے فراہم کر رکھی ہیں. تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں اس کے اندر پارشالٹی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں کنٹری میں ہے فلاں کنٹری میں نہیں ہے، فلاں وقت میں ہے فلاں وقت میں نہیں ہے. تو چلو اچھا ہوا کہ ہم تو 20th سینچری میں آئے، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہونے والا ہے. چلو اچھا ہوا کہ ہم جو ہے اس زمانے میں نہیں آئے جس زمانے کے اندر جو ہے عذاب نازل ہو رہے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے قانون اور سنت کے اندر یہ ہے کہ وہ عذاب نازل کرے تو وہ ہر زمانے میں نازل کرے گا. اگر قانون اور سنت میں یہ ہے کہ عذاب نازل نہ کرے تو وہ کسی زمانے میں عذاب نازل نہیں کرے گا. اگر قانون اور سنت میں یہ ہے، مثال کے طور پر فرض کیجئے ہم کہیں کہ ہم اگر جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ہاں، ہماری زبان میں تاثیر کیا ہے؟ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، کہ جس ذات کی کا جو غضب ہے، جو غصہ ہے، وہ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے اور آگے آگے کیا چیز چلتی ہے؟ اس کی رحمت چلتی ہے. تو جس ذات کی رحمت اس کی غضب کے اوپر حاوی ہے، اس ذات سے اگر جا کے استغفار کرے گا کوئی تو چاہے وہ آج کرے، چاہے وہ کل کر رہا ہوتا اور چاہے وہ کل کرے، تینوں صورتوں میں وہ شخص اگر اس ذات کا قانون یہ ہے کہ وہ استغفار کرتا ہے اور وہ توبہ کو قبول کرتا ہے
تو وہ کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی شخص کے ذریعے سے ہو، کسی بھی وقت کے اندر ہو، کسی بھی مکان کے اندر ہو، کسی بھی مقام پر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ تو لہٰذا قانون الہی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر ہے کہیں پر نہیں ہے، کسی کی بنسبت ہے کسی کی بنسبت نہیں ہے، سب کی بنسبت ہے، سب جگہ پر ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے، یعنی جب آپ نے اسباب فراہم کر دیے تو اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے اس کے اندر کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم نے اسباب فراہم کر دیے لیکن ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسباب فراہم کر دیے، اگر آپ نے آ کر وہ خطا کر دی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے اسباب ہدایت کو لے لے گا واپس، آپ کے اسباب ہدایت چلے جائیں گے، آپ کچھ بھی کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسباب ہدایت فراہم کرنے کی ذمہ داری لی ہے اور آپ نے وہ اسباب فراہم کر دیے جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کے اسباب فراہم کرے گا، تو پھر آپ کی ہدایت جو ہے اس کے اسباب فراہم ہو جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو یہ کچھ صفات تھیں اللہ تعالیٰ کے قوانین اور احکام کی، کہ اللہ تعالیٰ کے رولز اور ریگولیشنز جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ بھئی قانون الہی کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ بھئی 10 سال پہلے کوئی قانون ہوتا، جیسے ہم لوگ اپنی کنٹریز میں دیکھتے ہیں نا کہ اسمبلی ہوتی ہے، وہ ہر کچھ سال کے بعد جو ہے کوئی امینڈمنٹ لے کے آ جاتی ہے، کچھ قانون تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون کیوں نہیں تبدیل ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، قانون جب تبدیل ہوتا ہے وہاں پر قانون کے اندر تبدیلی آتی ہے کہ جہاں پر کوئی نقص موجود ہو۔ 3 یا 2 چیزیں آپ گن سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی قانون کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے قانون میں تبدیلی آتی ہے وہ ہے جہل، یعنی ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس انسان کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے ایک گورنمنٹ آ کے ایک قانون پاس کرتی ہے کہ ہم ابھی جو سبسڈی دیں گے اور سپلائی کریں گے وہ 500 روپے دیں گے ہر انسان کو جب لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ تو آپ کہیں گے بھئی 500 روپے انہوں نے شروع کیے، لیکن فرض کیجئے کچھ دن بعد آ کر یہ 500 روپے دیتے دیتے انہوں نے کہا کہ نہیں 500 روپے میں تو گھر نہیں چل پاتا ہے، تو لہٰذا اس کو کر دیا انہوں نے 2000 روپے، اور اس کے بعد کر دیا انہوں نے 5000 روپے۔ تو آپ کہیں گے یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جہل تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ 500 روپے میں گھر نہیں چل سکتا ہے۔ اب جب ہمیں پتہ چل گیا ہے، اب جب ہمارے پاس علم آ گیا ہے، تو اب ہم اس علم کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب 500 روپے میں نہیں چلے گا، 2000 روپے دینے پڑیں گے۔ یا دوسری علت کی جس کی وجہ سے قانون کے اندر تبدیلی آتی ہے وہ یہ علت ہے کہ انسان اپنے ذاتی منافع کی وجہ سے قانون تبدیل لے کے آ جاتا ہے۔ فرض کیجئے کوئی بادشاہ ہے، وہ آ کر کہے، دوسرا بادشاہ جیسی آئے اس کے بعد وہ آ کر کہے کہ نہیں پہلے والا بادشاہ کچھ تھا، اب میں چاہتا ہوں میں اپنی پریسٹیج بناؤں، میں اپنا نام بناؤں، تو لہٰذا قانون کو سب تبدیل کر دیا جائے۔ تو کیا ہوگا؟ یہاں پر فردی اور پرسنل انٹرسٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے قانون تبدیل ہوتا ہے۔ تیسرا کوئی شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تیسرا ریزن جو آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قانون تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، وہ ہے ضعف۔ فرض کیجئے ہمیں پتہ ہے کہ اصل میں فرض کیجئے کہ ہمیں جو ہے انویسٹمنٹ جو کرنا چاہیے وہ $1000 کا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس $1000 نہیں ہے لہٰذا ہم ابھی $5000 کا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کیا ہے، کمزوری ہے پیسے کے لحاظ سے۔ یا فرض کیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس انرجی کتنے پوائنٹ پہ ہونا چاہیے، 10 ڈگری کی انرجی ہونا چاہیے، تب جا کر ہم اس چیز کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن ابھی کیا ہے ہمارے پاس 5 ڈگری کی انرجی ہے، تو لہٰذا ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ضعف ہے، لہٰذا اس چیز کو ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی جو آتی ہے بار بار قانون کے اندر، یہ ان 3 ریزنز کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ تینوں کے تینوں ریزنز جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر موجود نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے اندر یہ تینوں ریزنز موجود نہیں ہیں تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اب ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ ہے ہدایت الہی کی۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا قانون کہ جو ہمیشہ جاری رہتا ہے، ہر زمانے میں ہر مکان پر رہتا ہے، وہ ہے ہدایت الہی۔ ہدایت الہی کی کافی اقسام کی گئی ہیں، 4 قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن قانون کے حساب سے قانون الہی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 4 اس کی قسمیں ہیں، لیکن وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے جو ہے باقاعدہ اس کو وضاحت پیش کروں۔ میں 2 قسموں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے کی ہدایت آپ کے لیے رکھی ہیں، ایک ہدایت عمومی ہے، ایک ہدایت خصوصی ہے۔ ہدایت عمومی وہ ہدایت ہے کہ جس کی وجہ سے جس کی بنا پر
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، اس دنیا میں جتنی بھی عمومی نعمتیں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عمومی کے ضمن میں آپ تک کے پہنچایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا ایک پہلا قانون نافذ کیا ہے، اس کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ ایمان لے کر آئیں، آپ اسلام لے کر آئیں، آپ اچھے انسان بنے، فلاں بنے. نہیں، ہدایت اولیہ جو ہے، سب سے شروعات میں جو اللہ تعالیٰ گائیڈنس کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی قانون نہیں ہے اس لحاظ سے کہ آپ کوئی کنڈیشن بتائی جائے کہ آپ یہ کریں یہ کریں تب جا کے آپ کو ہدایت ملے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی بنسبت کچھ ہدایت کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے وجود کو عطا کرتا ہے. آپ یہ بتائیے، ہم لوگ کا وجود تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ وجود ہمیں عطا کیا ہے، تب جا کر ہمیں بولنے کی قدرت آ رہی ہے. تو تب کچھ لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس دنیا میں نہیں آنا تھا، ہمیں دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس دنیا میں آئیں، یا آ کر وہ اپنا وجود سلب کر لیتے ہیں اپنے آپ سے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں آ گئے اس دنیا میں، ہم کیوں فلاں خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں، کیوں فلاں جگہ پر آ گئے. بھائی آپ تھے ہی نہیں کہ جو آپ آ کر سوال کرتے یا جواب دیتے کہ ہم کہاں پر پیدا ہوں کہاں پر پیدا نہ ہوں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دوسرے خاندان میں پیدا کرتا، آپ کہتے ہیں ہم اس میں کیوں پیدا ہو گئے ہیں، ہم کیوں غریب خاندان میں پیدا نہیں ہوئے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ کاش میں غریب خاندان میں پیدا ہو گیا ہوتا، اور جو غریب ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ کاش میں ایک امیر خاندان میں پیدا ہو گیا ہوتا. جو مالدار ہے وہ کہتا ہے کاش میں فقیر پیدا ہوا ہوتا، جو فقیر ہے وہ کہتا ہے کاش میں مالدار پیدا ہوا ہوتا. تو آپ تھے ہی نہیں جو آپ آ کر اعتراض کرتے کہ میں کہاں پیدا ہوں کہاں پیدا نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے آپ کو، یہ لطف کیا ہے آپ کے اوپر کہ آ کر آپ کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے. تو لہٰذا کچھ ہدایت ایسی ہیں کہ جو عمومی ہے. بارش ہوتی ہے تو وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہ پوچھ کے بارش ہو کہ بھئی آپ کا علاقہ مسلمانوں کا ہے تبھی ہم بارش کریں اپنی، اگر کفار کا علاقہ ہے تو وہاں پر بارش نہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، ہر جانور کے لیے، ہر چیز کے لیے اس دنیا میں کچھ ہدایات ہیں، کچھ رحمتیں ہیں، کچھ نعمتیں ہیں، ان کو فراہم کیا. اس کو بولتے ہیں ہدایت عمومی، یعنی ایک عام طور سے ہدایت کے اسباب کو فراہم کیا ہے. اور ایک ہدایت خاص ہے. ہدایت خاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ جن کے لیے اسپیشل سٹیٹس ہوتا ہے، جن کے لیے اسپیشل فیسلٹیز ہوتی ہیں، ان کے لیے کچھ کیا ہوتے ہیں، پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. ان کے لیے کیا ہوتے ہیں، کچھ امتحانات لیے جاتے ہیں. آپ سے کہا جائے کہ بھئی آپ کو فلاں اسکالرشپ مل سکتی ہے. اسکالرشپ کب ملے گی؟ جب آپ جا کر ایگزام دیتے ہیں، جب آپ اپنے ڈاکیومنٹس فل کرتے ہیں، جب آپ ان کے کرائیٹیریا کے اکارڈنگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کچھ زحمت کرنے کے بعد وہ حاصل ہوتی ہے. وہ ہدایت خاص کیا ہے، اس کے کچھ مراتب ہوتے ہیں. کبھی انسان جو ہے جب ایمان اختیار کر لیتا ہے، انسان جب دین مبین اسلام اختیار کر لیتا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ کچھ خاص ہدایتیں اس کو دیتا ہے، کچھ خاص طریقے سے اس کی جو ہے گائیڈ کرتا ہے، اس کو حقیقت سے آشنا کراتا ہے، اس کے لیے آخرت میں اسباب فراہم کرتا ہے. ہم لوگ کبھی کبھی وہ مقامات جو انسانوں کو ملتے ہیں، فلاں آیت اللہ العظمیٰ بن گئے، فلاں مجتہد اعظم بن گئے، فلاں مفتی بن گئے، ہم لوگ کہتے ہیں یہ کیسے بن گئے ایک دم سے. نہیں، کیسے نہیں بن گئے، انہوں نے بہت سارے ایگزامز دیے ہیں، بہت سارے امتحانات سے گزرے ہیں، تب جا کے وہاں تک پہنچے ہیں. ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ فلاں امام زادے ہیں اور وہ تو امام کے بیٹے ہیں لہٰذا وہ ایسے اچھے بن گئے. نہیں، انہوں نے امتحانات دیے ہیں. خود ائمہ طاہرین علیہ السلام، خود انبیاء، خود اوصیاء، ان لوگ کی زندگی کو جب پلٹ کر آپ دیکھیں تو ہم لوگ آ کر ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں کبھی کبھی سوال اٹھے کہ بھئی ان کو کیسے مقامات مل گئے. اگر ہمیں بھی آ کر عصمت جیسی نعمت مل جاتی تو ہم بھی کوئی گناہ نہیں کرتے. لیکن نہیں، آپ آ کر ایک مرتبہ یہ بھی تو دیکھیے کہ جو امتحانات اللہ نے لیے ہیں ان لوگوں سے، ان امتحانات کی وجہ سے یہ خاص ہدایت ان کو دی ہے. تو یہ خاص ہدایت ان کے لیے ہے جن کے لیے خاص امتحانات ہوتے ہیں، اور وہ امتحانات کو پاس کرتے ہیں، لہٰذا ان کو یہ انعامات ملتے ہیں، لہٰذا ان کو یہ خاص ہدایت ملتی ہے. کون ہم میں سے وہ شخص ہے کہ جو آ کر کہے کہ ہاں ایک دن کے اندر، ابھی کورونا کا زمانہ گزرا ہے نا، کہ جس کے اندر ایک دم سے خالی یہ خطرہ ہو رہا تھا کہ خطرہ تھا، 100 میں سے صرف 2 لوگ اس جان کے خطرے سے اس وقت جو ان کے اوپر تھریٹ تھی. لیکن ہم لوگ اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ گھروں میں اپنے آپ کو بند کر لیا تھا، اپنے بچوں کی بنسبت کتنا ڈر گئے تھے. تھوڑا سا محسوس ہوا ہوگا نا کہ جب زندگی کے اوپر انسان کی کوئی تھریٹ ہوتا ہے تو انسان کو کیسا لگتا ہے. لیکن سوچئے جہاں پر امام حسین علیہ السلام مدینے سے چل رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ میں اپنے ماں، اہل و عیال سب لوگ شہید ہو جائیں گے، جہاں پر یقین ہے، یہاں پر تھریٹ تھا آپ کے پاس کورونا کا، تب آپ کو اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ آپ گھر سے نہیں جا رہے تھے نا. وہاں پہ یقین تھا کہ ہم لوگ شہید ہو جائیں گے، تب بھی وہ اتنی استقامت کے ساتھ وہاں پر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی
راہ میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، یاد میں رہے ہیں ہر مرحلے پہ، یہ جو ہم میں اور آپ میں سے کوئی یہ کام نہیں کر پائے گا. اور یہ بات ابھی اس وقت اس پینڈیمک کے اندر واضح طور پہ ثابت ہو گئی کہ جب ہم تھریٹ سے اتنا ڈرتے ہیں، اور کوئی استثنا نہیں ہے، میں بھی اس کے اندر شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں، جب ہم ایک جان کے خطرے سے اتنا ڈر سکتے ہیں، تو اگر کوئی ہمیں بتا دے کہ ہاں سکندر کاظم اگر تم گھر سے نکلو گے اور نکلتے ہی تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو ہم کتنا اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں، کتنے ہم شجاع ہیں، قدرت مند ہیں، دلیر ہیں کہ ہم اس گھر سے باہر نکل کے دکھائیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ امتحانات اتنے ہی آسان نہیں تھے جتنے ہم سوچا کرتے ہیں. یہ بہت بڑے امتحانات تھے کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خاص ہدایت ان کے لیے فراہم کی. ہدایت اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہ ہدایت کبھی کبھی عمومی ہدایت ہوتی ہے، یہ ہدایت کبھی کبھی خاص ہدایت ہوتی ہے. عمومی ہدایت سب کے لیے ہے، خاص ہدایت ان کے لیے ہے کہ جو خاص کام انجام دیتے ہیں. اسی طریقے سے قانون ابتلا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. قانون اذلال ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ہدایت کے اسباب کو ختم کر دیتا ہے. اور دیگر قوانین ہیں، انشاءاللہ کسی اور وقت اگر وقت ہوا تو آپ کے سامنے بیان کریں گے. آج کے سیشن میں ہم لوگ یہیں تک کہ ان باتوں کو رکھتے ہیں، اور آپ سے امید ہے کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر مزید ریسرچ کریں، اس کے اوپر ڈسکشن کریں، لوگوں سے جا کے پوچھیں، آپس میں ڈسکشن کریں. اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ ہم لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. آج کے درس کا جو کوڈ ہے کہ جس کو آپ کو بیان کر کے اپنی اٹینڈنس سبمٹ کرنی ہے، وہ ہے AQ3. AQ3 اس کو آپ لوگ انشاءاللہ بول کے اپنی اٹینڈنس کو سبمٹ کیجیے گا. اور آج کے سیشن کو ہم لوگ یہیں تک کہ ختم کرتے ہیں، اور آپ سے امید یہ ہے کہ آپ جتنی باتیں گزری ہیں اور جو باتیں آنے والی ہیں ان سب کو بہت ہی باقاعدہ کسی جگہ پہ نوٹ کر رہے ہوں گے، ان کو غور سے سن رہے ہوں گے، تاکہ آپ لوگ کے ایگزامز بھی انشاءاللہ اچھے ہوں. اور اس سے زیادہ اہم، ایگزامز اہم نہیں ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ایگزامز میں، اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.